ایران کی تقسیم شدہ اپوزیشن سڑکوں پر آنے سے ڈرنے لگی۔ رپورٹ رائٹرز۔ ایران کی جلا وطن اپوزیشن، جو اندرونی طور پر اختلافات کا شکار ہے، موجودہ غیر یقینی سیاسی اور جنگی حالات کو اسلامی جمہوریہ کے خلاف ایک تاریخی موقع قرار دے رہی ہے۔ تاہم ایران کے اندر موجود سرگرم کارکن فی الحال احتجاج سے گریزاں ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں سے اسرائیلی فضائی حملوں نے ایران کی سلامتی کے ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان حملوں نے اپوزیشن کی امیدوں کو تو جلا بخشی ہے، لیکن عوام میں خوف اور بدامنی کا احساس بھی بڑھا دیا ہے۔ سابق شاہ ایران کے بیٹے، امریکہ میں مقیم رضا پہلوی نے حالیہ انٹرویوز میں موجودہ وقت کو تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے سیاسی عبوری عمل کی قیادت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ان کے بقول، یہ ہمارے ملک کو بچانے کا لمحہ ہے۔ 40 برسوں میں پہلی بار ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایرانی عوام کو براہ راست پیغام دیا ہے کہ ہم تمہاری آزادی کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اندرونی احتجاج کی فضا خاموش۔ ایران میں ماضی کی احتجاجی تحریکوں میں شامل کئی معروف کارکنوں کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں کے باعث عام لوگ خوف زدہ ہیں اور ان کے لیے فی الوقت کسی عوامی تحریک کا آغاز ممکن نہیں۔ ایرانی سماجی کارکن اتنا دائمی، جو ماضی میں 6 سال قید میں رہ چکی ہیں، کہتی ہیں ایسے حالات میں کوئی کیسے سڑکوں پر نکل سکتا ہے؟ لوگ صرف اپنی جان بچانے، اپنے بچوں، ہم وطنوں اور یہاں تک کہ جانوروں کو محفوظ رکھنے کی فکر میں ہیں۔ نوبل انعام یافتہ اور ایران کی سرکردہ انسانی حقوق کی کارکن نرگس محمدی نے اسرائیلی اپیل پر ردعمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا، میرا شہر مت تباہ کرو۔ ایران کے شہر شیراز سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم نے، جو 2022 کے ماسا امینی مظاہروں میں شامل رہا تھا، کہا، جنگی حملوں کے ختم ہونے کے بعد ہم اپنی آواز بلند کریں گے، ابھی کا وقت نہیں۔ اسی طرح ایک سابق طالبہ، جسے 2022 میں 5 ماہ قید کا سامنا کرنا پڑا، نے کہا کہ وہ اور اس کے ساتھی فی الحال کسی احتجاج کا حصہ بننے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بیرون ملک رہنما اپنے مفاد کی فکر کرتے ہیں، ہمیں یہاں اپنی بقا کی فکر ہے۔ اپوزیشن میں اختلافات۔ جلا وطن اپوزیشن میں رضا پہلوی کے حامی شاہی نظام کے حامی ہیں، جبکہ دوسرا بڑا دھڑا مجاہدین خلق ڈاک کے کا ہے، جس نے 80 کی دہائی میں عراق کے ساتھ کھڑے ہونے پر عوامی ناپسندیدگی کا سامنا کیا۔ اس گروپ پر اپنے کیمپوں میں حقوق کی خلاف ورزیوں اور کلٹ جیسا رویہ رکھنے کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں، جن کی تنظیم تردید کرتی ہے۔ پیرس میں ایک حالیہ تقریب میں مجاہدین کی رہنما مریم رجوی نے شاہی نظام کی بحالی کو مسترد کرتے ہوئے کہا، ایران کو ایک جمہوری مستقبل کی ضرورت ہے۔ مستقبل غیر واضح۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران میں عوامی احتجاج کی تحریکوں کا دائرہ مختلف ادوار میں مختلف مسائل کے گرد رہا ہے۔ 2009 میں انتخابات کی شفافیت، 2017 میں مہنگائی اور 2022 میں خواتین کے حقوق۔ اب جب اسرائیلی حملے جاری ہیں اور ایران میں سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے، یہ سوالات مزید شدت اختیار کر رہے ہیں۔ کیا کوئی متحدہ قیادت سامنے آئے گی؟ کیا ایرانی عوام موجودہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یا خوف، تقسیم اور بیرونی دباؤ ان کوششوں کو ناکام کر دے گا؟ فی الوقت ایران کی سڑکیں خاموش ہیں، مگر دلوں میں سوالات گونج رہے ہیں۔